السلام علیکم. بلا تکلف میں سونی پارس ہوں آپ کے ساتھ. بہت سے پیارے پیارے لوگ زیک ٹی وی کے ساتھ ملتے ہیں. ہم ان سے بات کرتے ہیں, ان کے اندر کا حال جاننے کی کوشش کرتے ہیں, دل کا جو ان کے دل میں چلتا ہے وہ ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں, وہ بھی بلا تکلف, بنا کسی حجاب کے. ہم ان کو کہتے ہیں کہ جو دل میں ہے وہ بولے. تو آج بہت ہی پیاری ایک آواز کی ملکہ ہمارے ساتھ موجود ہیں, ندا زیدی, جن کی کیا خوبصورت آواز ہے. ان سے ہم بات کرتے ہیں, نعت خواں ہیں, بہت ہی کمال کی پیاری سی شخصیت. السلام علیکم ندا, کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہے, شکر. آپ بتائیں آپ کیسی میں ہیں؟ بالکل ٹھیک ہوں. ندا کہاں سے ہیں آپ, کون سا گاؤں ہے؟ میرا جو گاؤں ہے میرا خیرپور سے تعلق ہے. اچھا, خیر پور کی ہیں, جی، ماشاء اللہ. اور تعلیم بھی آپ کی وہیں پر؟ تعلیم جو ہے میں نے وہاں پر صرف میٹرک کیا تھا. اچھا, اور پھر آگے جو ہے وہ میں نے کراچی کیا ہے, LLB کر رہی ہوں. تو بچپن سے ہی پتا تھا کہ اندر میں کوئی فنکارہ موجود ہے, خوبصورت آواز ہے؟ بچپن سے بہت زیادہ شوق تھا پڑھنے کا, اور میں 3 سال کی تھی جب میں نے پہلی بار پڑھا تھا انڈیا میں. اچھا, میری ممی انڈین کی ہے, تو میں نے انڈیا میں. وہ سال کون سا تھا؟ وہ سال کافی پرانی بات ہے, آئی تھنک 90 میں نے پڑھا. سوری 90 نہیں, 94 میں نے پڑھا. اچھا جی 94 میں نے پڑھا ہے. اور جب میں نے پڑھا, فرسٹ ٹائم میں نے پڑھا, تو مجھے لوگوں نے بہت زیادہ موٹیویشن آئی اور انکریج کیا مجھے. پھر یہ جذبہ اور زیادہ بڑھتا رہا, اور پھر یہ میرا کریز بہت زیادہ, میرا شوق جو ہے اتنا عروج تک پہنچ گیا کہ میں جہاں پر بھی جاتی تھی, مجھے تعریف کوئی میری کرتا تو میں چاہتی اور زیادہ اچھا پڑھوں, بہت زیادہ محنت. لیکن اس فیلڈ کے اندر ایک چیز ہے جو میں میسج سب کو دینا چاہوں گی, کہ جب بھی کوئی اچھا پڑھے تو اس کی منہ پہ تعریف کی جائے. ہمارے ہاں ہوتا یہ ہے کہ ہم لوگ پیچھے تعریف کرتے ہیں کہ یہ بچی بہت اچھا پڑھتی ہے, یہ نعت خواں بہت اچھی ہے, منہ پہ کوئی تعریف نہیں کرتا, کیونکہ حسد بھی پھیل رہا ہے. بالکل, یہ فیلڈ ایسی ہے کہ اس کے اندر کمپٹیشن بھی بہت زیادہ ہے, اور لوگ آپ سے جو ہے وہ جیلس بھی ہوتے ہیں. جی جیلس بھی ہوتے ہیں. تو میں کہوں گی کہ نا اپریشیٹ کرنا چاہیے, جو آواز آپ کو اچھی لگے آپ فوراً تعریف کریں فیس ٹو فیس. یہ بات کہ آپ کا کمال یہ ہوتا ہے کہ وہ جو آپ کی جیلسی ہے, آپ کے جو تنقید ہو رہی ہے نا, وہ آپ کی اسٹرینتھ ہے. وہ اسٹرینتھ ہے, اور اس میں گھبرانا نہیں چاہیے. کیونکہ جب آپ ہمیں اپنی منزل کی طرف دیکھنا چاہیے کہ ہمیں کرنا کیا ہے, ہماری منزل کیا ہے. اس طرح اگر ہم لوگوں کی باتوں میں آئیں گے تو ہم کامیاب نہیں, آگے نہیں بڑھ سکتے. اور ہمیں جو اچھا لگے ہمیں وہ کرنا چاہیے. اور ہمیں ویسے بھی اپنی لمٹس کا, سراؤنڈنگ کا, ایٹماسفیئر کا تو پتہ ہوتا ہی ہے نا, تو ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے, اس لیے یہ بھی ضروری ہے. اچھا یہ بتائیں, شروع میں جب آپ نے نعت پڑھنا شروع کی تو ظاہر ہے لوگوں نے آپ کو اپریشیٹ بھی کیا, بہت سے لوگوں نے تنقید بھی کی, وہی بات کہ آپ نے اس کو اسٹرینتھ بھی بنایا, مجھے کوئی پرواہ نہیں. تو گھر میں اور بھی کوئی نعت پڑھتا ہے یا آپ ہی پہلی بچی تھی؟ نہیں, میری جو ہے فیملی میں میری مدر سوسپانی کرتی تھی. اچھا ماشاء اور میرے دادا ہیں وہ بہت اچھی حدیث سے پڑھا کرتے تھے. میرے بڑے بھائی ہیں تفسیر زادی, بہت سینئر نو خواں ہیں وہ, ماشاء اللہ, اور ان کا یوٹیوب چینل بھی ہے اپنا تفسیر ازا کے نام سے. تو یہ ہمارا ہمیں ورثے میں ملی ہے یہ چیز. کیا بات, گاڈ گفٹڈ بھی ہے, ورثے میں بھی ملی ہے. سب کو شوق ہے اور سب بہت اچھا پڑھتے ہیں. تو ہم سننا چاہیں گے کوئی نعت آپ سے. صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. ہے تجھے خبر شاہ کی میری وجہ راحت قلب و جان. ہے تجھے خبر شاہ کی میری وجہ راحت قلب و جان. نہ تیرے سوا کوئی اور تھا, نہ تیرے سوا کوئی اور ہے, نہ تیرے سوا کوئی اور
تیرے سوا کوئی اور ہے میں بہک سکوں یہ مجال کیا. سبحان اللہ, کیا کہنا, ماشاء اللہ. اور واقعی آپ کی آواز میں جو میں نے صاحب نے کہا کہ ہے ایک اٹریکشن ہے جو کھینچتی ہے اور جو دل چاہتا ہے کہ آنکھیں بند کر کے سنی جائے. اور کیا بات ہے, ویسے بھی جب ہم یا نعت یا سوز یا ثنا سنتے ہیں تو ایک کیفیت کوئی اور ہو جاتی ہے, ہم کہیں اور پہنچ جاتے ہیں. کیا بات ہے, ماشاء اللہ. اچھا, بیسیکلی انٹرنلی آپ کیسی ہیں؟ ہنسمکھ ہیں, شرارتی ہیں, سنجیدہ طبیعت کی ہیں؟ نہیں, میری طبیعت میں سنجیدگی نہیں تھی, لیکن اب جو ہے آہستہ آہستہ آ رہی ہے. ہنسمکھ ہوں, اچھا مزاج ہے میرا, لیکن پھر لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں. اکثر جگہوں پہ ہم نہ زیادہ ہنس سکتے نہ زیادہ بول سکتے, اپنے آپ کو سنجیدہ رکھنا پڑتا ہے. اچھا, مطلب یہ ضروری ہے کہ جو نعت خواں ہوتے ہیں, ثنا خواں ہوتے ہیں یا جو قوالی ہمیں سناتے ہیں ان کو سنجیدہ رہنا کیا یہ لازمی ہے؟ نہیں, لازمی نہیں ہے, سنجیدہ رہنا ضروری نہیں ہے, لیکن جن کا ہم ذکر کر رہے ہیں نا تو یہ روح میں بھی آتی رہتی ہے یہ چیز نا. جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہم ذکر کر رہے ہیں, امام حسین کا کر رہے ہیں ذکر, تو میں کہتی ہوں کہ جب انسان ایک کیفیت طاری ہو جاتی ہے سنجیدگی کی, کیونکہ ہم ڈائریکٹ جو ہے وہاں پر پہنچ جاتے ہیں, مدینے پہنچ جاتے ہیں, کربلا پہنچ جاتے ہیں, تو طبیعت میں ٹھہراؤ اور سنجیدگی آ جاتی ہے اور میرے اندر آئی. اچھا, ایک تو یہ اچھی بات ہے, ویسے سنجیدگی بھی اچھی بات ہے, لیکن وہ پڑھتے ہوئے, لیکن میں نے پوچھا مزاج ہے کہ اگر نہیں پڑھتی آپ نارمل لائف پڑھتی ہیں تو چلبلی سی ہیں, شرارتی سی ہیں, مستیاں بھی کرتی ہیں, گھر والوں کو تنگ بھی کرتی ہیں, چھیڑ چھاڑ بھی کرتی ہیں بہن بھائیوں سے. بہت زیادہ, جب سب بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں تو ہلہ گلا ہنسی مذاق, ایک اچھا سا ماحول ہوتا ہے اور بہت سب انجوائے کر رہے ہوتے ہیں, اور میں بہت زیادہ ہنستی ہنساتی ہوں. ہاں, تو میں یہی خوش رہنا چاہیے, 4 دن کی زندگی ہے, تو انسان جب اس دنیا سے جائے تو اچھی کچھ یادیں چھوڑ کے جائے. بالکل, اور میں یہی پوچھنا چاہ رہی تھی کیونکہ آپ کی آنکھیں بتا رہی ہیں کہ آپ شرارتی. جی بہت ٹھیک ہے, تو اسی لیے مجھے اندازہ ہو گیا. اچھا یہ بتائیں, ہم نعت جب سنتے ہیں ایک تو ان کی جینیون ایک دھن ہوتی ہے جو کسی گانے کے ساتھ, کسی کلام کے ساتھ نہیں ہوتی, لیکن آج کل جو نعت ہم سن رہے ہیں وہ بیسیکلی بیک گراؤنڈ میں کسی گانے کی دھن ہوتی ہے. تو کیا یہ ٹھیک ہوتا ہے؟ کیونکہ ہم جب سن رہے ہوتے ہیں گانا بڑا سنا ہوا ہوتا ہے, جب نعت سن رہے ہوتے ہیں, اللہ کا ذکر ہوتا ہے, نبی کا ذکر ہوتا ہے, تو وہ ہماری جو کنسنٹریشن ہے وہ کبھی کبھار نہیں, اکثر اس گانے کی طرف چلی ہے. تو کیا یہ ٹھیک ہے؟ میں اس چیز کو ٹھیک تو نہیں کہوں گی, کیونکہ ان کا اہل بیت اور ایسی بڑی بڑی ہستیاں, ان کا جب ذکر آتا ہے تو ان میں یہ اچھی بات نہیں ہے. لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں, لوگ پسند کر رہے ہیں اس چیز کو, لوگ میوزک کی چیزوں کو زیادہ پسند کر رہے ہیں, اور میں ہی کہوں گی کہ کچھ اس طرح کی دھن وغیرہ ہوتی ہیں جو دل کو چھو جاتی ہیں, اور لوگوں کی ڈیمانڈز بھی ہوتی ہیں. ڈیمانڈز ہیں, ٹھیک, تو جو لوگ چاہ رہے ہوتے ہیں وہ ہمیں کرنا پڑتا ہے. مطلب آپ کا ذاتی خیال کیا ہے؟ یہ تو آپ نے لوگوں کی ذاتی خیال میرا یہ ہے کہ یہ ٹھیک نہیں, یہ ٹھیک نہیں. ایگزیکٹلی میرا بھی ذاتی خیال یہ ٹھیک نہیں, کیونکہ ہم اس وقت وہ پھر نعت نہیں سن رہے ہوتے. لیکن میں پوری کوشش کرتی ہوں کہ میں اس طرح کی نعتیں یا کلام نہ پڑھوں کہ جو گانوں پہ بن چکے تھے. میں سوز خوانی بھی کرتی ہوں, تو کچھ سوز سلام ایسے ہیں جو گانوں پہ بنائے گئے ہیں, لیکن میں اوائڈ کرتی ہوں کہ میں اس طرح نہ پڑھوں. مطلب آپ انڈرسٹینڈ کرتی ہیں؟ جی بالکل, میں انڈرسٹینڈ کرتی ہوں. پرسنلی مجھے نہیں پسند. زبردست, یہ اچھی بات ہے, اور یہی میں سننا چاہ رہی تھی, میں فیل کر رہی تھی کہ آپ ایک جینیون چیز کو پسند کرتی ہیں. جینیون چیز ہے, اور جب ان ہستیوں کا ذکر کرتے ہیں تو یقیناً ہمارا ذہن جو ہے بالکل صرف انہی کی طرف ہونا چاہیے, فوکس ہمارا انہی کی طرف ہونا چاہیے, اور وہ گانے ہم ادھر دھیان چلا جاتے ہیں, ٹھیک نہیں. اچھا یہ بتائیں, جو بچیاں آج کل نعت پڑھ رہی ہیں, ماشاء اللہ آواز بھی اچھی ہے, لیکن آج کل میوزک نے ان کی آواز کو اور خوبصورت بنا دیا ہے. بالکل ایسے, جبکہ جب ہم لائیو سنتے ہیں بنا میوزک کے, ان کی نعت سنتے ہیں, کوئی بھی سنتے ہیں, ثنا سنتے ہیں, تو وہ ان کی آواز میں مزہ نہیں ہوتا. ان کے لیے کیا چاہیں گے کہ وہ سیکھیں, ذرا اور پڑھیں, ریاض کریں؟ ان بچیوں کے لیے میں یہ کہوں گی کہ جب پریکٹس کریں تو ریاض تو بہت ضروری ہے. گلے کے لیے آواز بنانی پڑتی ہے ریاض سے. تو ایک تو وہ مائک میں نہ پڑھیں جب وہ پریکٹس کریں, اور میوزک پہ بھی نہ پڑھیں. جب ہم کسی چیز کی پریکٹس کر رہے ہوتے ہیں اور ہم مائک لے کے بیٹھ جاتے ہیں تو ہماری وہ جو نیچرل آواز ہے وہ نہیں رہتی, کیونکہ ایکو ایک اپنی خود آواز بنا رہا ہوتا ہے. بالکل. تو میں یہ بچیوں سے کہوں گی کہ جب بھی ریہرسل کریں اور جب پریکٹس کریں تو بغیر مائک ایکو وغیرہ کے اپنی جو آواز ہے نا اسی میں کریں, تاکہ سر میں اور لے میں رہے. بالکل.
اچھا میسج کیا دینا چاہیں گی ہماری بچیوں کو؟ میں اپنی بچیوں کو یہ میسج دینا چاہوں گی کہ جس طرح یہ کرونا کا دور ہے اور ہر طرف جو ہے یہ بیماری پھیلی ہوئی ہے اور کسی کا نہیں پتہ زندگی کا، ہر طرف جو ہے اموات ہوتی جا رہی ہیں، حالات بہت زیادہ خراب ہیں، تو محبت پیار آپس میں بڑھائیں اور اپنی پڑھائی کی طرف زیادہ توجہ دیں، کیونکہ اس ماحول میں جو ہے نا بچے بہت زیادہ ایگزاسٹ ہو گئے ہیں اور جو ہے پڑھ نہیں پا رہے ہیں. چھوٹے بچوں کی تو بہت ہی زیادہ میں کہوں گی کہ نقصان ہو رہا ہے چھوٹے بچوں کا، تو پڑھائی کی طرف زیادہ توجہ دیں. اور جن کا میوزک کی طرف زیادہ رجحان ہے یا جو سلام نعتیں منقبتیں پڑھنا چاہتی ہیں تو اس چیز کو آگے کریں اور اپنے شوق جو ہے وہ پورے کیے جائیں. تھینک یو ندا، آپ نے ہمیں وقت دیا، بہت بہت شکریہ. شکریہ. میں یہ کہنا چاہوں گی کہ جو بھی کام آپ زندگی میں کریں وہ کمٹمنٹ کے ساتھ اگر ہوتا ہے تو ہمیں وہ منزل بھی ضرور ملتی ہے. تو سب سے پہلی کمٹمنٹ خود کے ساتھ ہوتی ہے، تو خود کے ساتھ کمٹمنٹ جب ہم کرتے ہیں تو راستہ آسان ہو جاتا ہے، منزل ہو جاتی ہے. دے اجازت، اللہ حافظ.